السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو تو میں نے خاموش بنانی تھی، میں نے کہا چلو آپ کو علاقے کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں، اس لیے میں 3-4 منٹ دیر سے بات شروع کی ہے۔ یہ دبئی کا گرینز کا علاقہ ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے، اس میں 7 گلیاں ہیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ 8-10 منزلہ بلڈنگیں ہیں رہائش کے لیے، اور ہر بلڈنگ کو مختلف نام دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ سامنے بلڈنگ ہے، یہ ڈکٹو گرین ریزیڈنس ہے، ایسے ہی مختلف بلڈنگوں ہیں، مختلف قسم کی بلڈنگیں ہیں۔ اور اس کے ایک سرے پہ یہ سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے ہرے شیشوں والی، یہ 4 بلڈنگیں ہیں، ان کا نام آمار بزنس پارک ہے۔ یہ چاروں بلڈنگیں 1، 2، 3 اور 4 کے نام سے یہ ساری دفتر کی بلڈنگیں ہیں۔ اور یہ گرینز چونکہ آمار گروپ کا پروجیکٹ ہے تو انہوں نے ان بلڈنگوں کا بھی آمار بزنس پارک کا نام دے دیا۔ یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، اس میں فلیٹس ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 8-10 منزلہ عمارتیں ہیں، اور اس میں ٹوٹل جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ 7 گلیاں ہیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو 7 گلیوں میں گھما دوں۔ یہ جس میں جا رہے ہیں یہ سٹریٹ 1 ہے، اس کے رائٹ سائڈ پہ یہی گرینز کی بلڈنگیں ہیں، یہ الصدر 1، الصدر 2 ایسے۔ تو یہ لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو ہلکا سا نظر آ رہا ہے یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے جمیرہ کے نام سے۔ یہ سٹریٹ 1 ہے، ابھی ہم یہاں سے یو ٹرن کر کے پھر واپس آپ کو سٹریٹ 2، 3، 4 کوشش کروں گا کہ مجھے کافی دوستوں نے گلا کیا کہ ویڈیو بہت لمبی بناتے ہو، 1 گھنٹہ کبھی 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ویڈیو بناتا تھا۔ اب میں کوشش کروں گا کہ 25 منٹ کی آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ بھی دیکھ کے تنگ نہ ہوں۔ اور سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ برشا ہائٹ کا علاقہ ہے، اس کو پہلے ٹی کام کہا جاتا تھا، آج کل اس کو برشا ہائٹ کہا جاتا ہے، اس کا نام تبدیل کر دیا۔ یہ ہم واپس ہو گئے سٹریٹ 1 سے، یہ سامنے جمیرہ لیونگ کے نام سے ہوٹل کی عمارت ہے۔ اس میں بھی مکس کمیونٹی رہتی ہے، یہ تقریباً اچھے فلیٹس ہیں، بہترین ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کم آمدنی والے۔ شہر کا مرکز ہے تقریباً مرینا، جمیرہ لیک ٹاور، میڈیا سٹی، انٹرنیٹ سٹی، یہ ان کے قریب واقع ہے۔ اور اس کی بیک سائڈ پہ آپ کو بھی سیر کراؤں گا، امارات گولف کلب ہے۔ اور اس کے بعد یہ سٹریٹ نمبر 7 ہے، یہ درمیان والی سٹریٹ ہے، یہ سٹریٹ نمبر 7 ہے۔ باقی ساری گلیاں جو ہیں 1 سے 6 تک وہ اس کو کاٹتی ہوئی گزرتی ہیں۔ اس کے پڑوس میں امارات ہل کا علاقہ واقع ہے، جو بہت امیر لوگ جیسے پاکستان میں آصف علی زرداری طرح کے لوگ وہ اس علاقے ایمریٹس ہل میں رہتے ہیں۔ یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے، یہ آگے، یہ ابھی اس کی سٹریٹ نمبر 2 آ گئی۔ اس میں بھی پہلے وہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ صدر 2 اور 1 اور 2 اس سٹریٹ 1 میں تھے، اس میں صدر 3 اور 4 ہیں۔ اور لیفٹ سائڈ پہ نخیل 1، 2 اور نخیل 3، 4 اس کی بیک سائڈ پہ ہوں گے۔ یہ سٹریٹ 2 ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ انہوں نے گرینری پہ سبزے پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ پوری دبئی میں کوئی بھی رہائشی جگہ آ جائے، کوئی بھی کمیونٹی ہو، آپ کو درخت، سبزہ، گرینری وافر مقدار میں ملے گی۔ یہ سٹریٹ 2، اب ہم یہاں سے واپس گلی نمبر 3 میں جائیں گے۔
اور کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس کی ساری گلیاں دکھا دوں. چھوٹی سی کمیونٹی ہے, گلیاں آپ کو تقریباً 20-25 منٹ میں نظر آ جائیں گی. اور یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے رہنے کے لیے. جن لوگوں کو فلیٹوں کی رہائش پسند ہے تو ان کے لیے یہ بہترین علاقہ ہے, بڑا زبردست ہے. اچھے فلیٹس ہیں اور دیکھ بھال گلیاں کمیونٹی کی. یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کمیونٹی سینٹر ہے. یہ تقریباً چھوٹا سا آپ مال کہہ لیں. یہاں آپ گروسری شاپنگ وغیرہ اور دوسری 2-4 دکانیں ہیں وہ آپ اپنی ضروریات زندگی یہاں سے خرید سکتے ہیں. یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ ہم گھوم کے دوبارہ پھر سٹریٹ 7 پہ آ گئے. اس کے رائٹ سائڈ پہ آپ کو بتاتا ہوں آگے. ایک سائڈ پہ اونچی بلڈنگیں بھی ہیں, 30-35 منزلہ 40 منزلہ کچھ بلڈنگیں ہیں جو اونچی رہائش پسند کرتے ہیں. یہ اس کی گلی نمبر 3 ہے. یہ اس علاقے کی جو مرکزی گلی ہے وہ ہے, کیونکہ اس میں مین آنے اور جانے کا راستہ گلی نمبر 3 سے ہے. یہ اس کی 2-4 اس کے ایک سائڈ پہ بنائی ہوئی ہیں یہ اونچی عمارات ہیں. اور جو سامنے وہ درختوں کی دیوار نظر آ رہی ہے نزدیک جاؤں گا تو آپ کو وہ واضح نظر آئے گی. درختوں کی دیوار کے اس طرف امارات گولف کلب کا علاقہ, امارات گولف کلب ہے. یہ درختوں کی دیوار کے اس طرف امارات گولف کلب ہے. یہ جی گلی نمبر 3 ہے. گلی نمبر 3 کے بعد آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں. یہ مرکزی گلی ہے اور اس میں اس نے دونوں طرف گلی نمبر 3 کے چھوٹے چھوٹے پارک بنائے ہوئے ہیں بچوں کی گھومنے پھرنے کے لیے یا واک شاپ کے لیے. اور اس میں آپ درختوں کی پرمار دیکھیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ کیا توجہ, کیا خصوصی توجہ دی ہے درختوں سے. یہ آپ جنگل آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیمرے میں. میں آپ کو اس کے اندر بھی لے کے چلتا ہوں اگر میں آپ کو دکھا پا سکوں تو. یہ دیکھیں جی, یہ آپ کو جنگل نظر آ رہا ہوگا. یہ اس میں یہ چھوٹے چھوٹے پارک ہیں. یہ دونوں طرف ہیں. یہ رائٹ سائڈ پہ بھی ہے 3 نمبر کے اور لیفٹ سائڈ پہ بھی ہے 3 نمبر گلی کے. یہ آپ دیکھیں یہ دو بلڈنگوں کے درمیان میں انہوں نے جگہ چھوڑ کے وہاں بھی انہوں نے واک وے اور درخت لگائے ہوئے ہیں. یہ صرف اسی لیے میں اس کو کلین اینڈ گرین دبئی کا نام دیتا ہوں. یہ لوگ یہاں اپنے کتوں کو ٹہلانے کے لیے بھی لاتے ہیں.
یہ اسٹریٹ نمبر 3 اور یہ روڈ کے اس طرف بھی ایسا ہی پارک ہے جیسا یہ میں نے آپ کو دکھایا۔ یہ سامنے وہ برشا ہائٹس کا علاقہ ہے، اس کی سیر پھر آپ کو کبھی کرواؤں گا۔ پہلے اس کا نام ٹی کام تھا، اب انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے برشا ہائٹ رکھ لیا۔ جی ہم باہر نکلے ہیں گلی نمبر 3 سے، تو یہ صرف میں آپ کو یہ سبزہ دکھانے کے لیے لایا ہوں کہ سبزے کی اہمیت جو انیشیٹو لیا تھا سابق پرائم منسٹر پیٹ بانی چیئرمین محترم عمران خان نے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک درخت ہو اور آپ اس کو لگانا چاہ رہے ہو تو آپ کو یقین ہو جائے کہ سور پھونکا جا چکا ہے اور قیامت آ گئی ہے، آپ پھر بھی اس کو زمین میں گاڑ دو۔ تو اس سے درختوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور درخت ہمیں خالص اور صاف آکسیجن مہیا کرتے ہیں۔ یہ مینڈیٹ چور آ تو گئے ہیں، انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی، اور میرا یہ ایمان ہے کہ ضرور ہوگی۔ ان کی اور ان کے سہولت کاروں کی انشاءاللہ پکڑ ہوگی، تو پھر یہ ابھی 4 دن کی چاندنی ہے، پھر یہ پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ ہم کیا کر بیٹھے، تو پھر وقت نہیں ہوگا کہ ان کی توبہ قبول ہو۔ انہوں نے تو بجائے درخت لگانے کے اپنی کرپشن کے لیے، اپنا مال کمانے کے لیے، اپنے سرے محل اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنانے کے لیے، کمیشن کی خاطر انہوں نے لگے ہوئے درختوں کو اجاڑا، نہ کہ نئے لگاتے، کبھی میٹرو کے نام پہ، کبھی کس کے نام پہ۔ انہوں نے پاکستان کے شہروں میں ہریالی بجائے بڑھانے کے ختم کی ہے۔ یہ جی ہم 4 نمبر گلی سے ہو کے دوبارہ ہم گلی نمبر 7 پہ آگے اس کی گلی نمبر 5 ہے، اور گلی نمبر 5 میں بھی یہ ایک راؤنڈ اباؤٹ دیا ہوا ہے۔ راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے دیا ہے گلی نمبر 1، 2 میں، 3 میں اور 5 میں۔ اور یہ دیکھیں اس کے بھی ایک سرے پہ، ایک سائڈ پہ یہ اونچی بلڈنگ، اور ان کے بھی سامنے وہ درختوں کی دیوار، درختوں کی دیوار کے اس پار امارات گولف کلب، اس کی بھی کبھی آپ کو سیر کروا دوں گا۔ بڑا خوبصورت علاقہ بناتے ہیں، بڑی بہترین پلاننگ کے ساتھ، بڑا خود دیکھنے میں بھی دل فریب لگتا ہے اور آرام دہ اور پرسکون بھی ہوتا ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ یہ انہوں نے دیکھیں یہ سبزہ انہوں نے کیسے لگایا ہے، یہ دیکھیں۔ تو پھر دبئی میں صحت، جب آکسیجن آپ کو ہر طرف سے ملے گی، آپ باہر نکلیں گے آپ کو ہر طرف سے درخت ہی درخت ملیں گے، سبزہ ملے گا، آکسیجن آپ کو فریش اور تازی ملے گی، تو پھر بیماریاں بھی کم ہوں گی، کیونکہ تازہ اور صاف آکسیجن جب خون کو ملتی ہے تو خون صحت مند رہتا ہے۔ تو اس لیے دبئی میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی نسبت نزلہ، زکام، کھانسی، بخار وغیرہ کی یہ موسمی بیماریاں یہ بھی ہمیں کم ہی گھیرتی ہیں۔ تو انہوں نے تو اپنے سرے محلوں، ایون فیلڈوں کے چکر میں، انہوں نے تو اپنی کرپشن کے چکر میں بجائے درخت بڑھانے کے ان کی تعداد کم کر دی۔ تو ہمیں پرسنل طور پہ چاہیے، ذاتی طور پہ، کہ ہم اپنے حصے کا کام ضرور کریں۔ ہم اپنے حصے کے جو درخت ہم لگا سکتے ہیں، کسی سڑک کے کنارے، کسی درخت کے، کسی نہر کے کنارے جو ہمارے علاقے کے نزدیک ہو، ہم کم از کم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے کم از کم اپنی زندگی میں 1 یا 2 پودے ضرور لگا جائیں۔ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے، اگر 25 کروڑ عوام
اپنے حصے کا ایک ایک درخت بھی لگائیں گے تو کتنی صاف آکسیجن ہمیں پیارے پاکستان کو مل سکتی ہے، اور ہمارے پیارے پاکستانی کتنی آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں ان کو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کم از کم اپنے دل میں یہ عہد ضرور کریں کہ ہر بندہ ایک درخت کم از کم اپنی زندگی میں ضرور لگائے گا۔ چاہیے تو یہ کہ چلو ہر سال لگائے، ہر سال بھی نہیں، ہر مہینے لگائے، چلو کم از کم ہر بندہ اپنے حصے کا اپنی زندگی میں ایک درخت تو ضرور لگائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس درخت کے سائے میں کوئی بھی جانور بیٹھے گا، پرندہ بیٹھے گا، انسان بیٹھے گا، تو کسی بھی قسم کا اس درخت سے کسی کو فائدہ ہوگا تو اس کے کھاتے میں اس کا ثواب بھی لکھا جائے گا۔ تو دوستوں، گلی نمبر 5 کی بھی ختم ہوئی، یہ گلی نمبر 7 کا اب آخری کنارہ ہے۔ اس کے یہ ساتھ یہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے، ریجنٹ انٹرنیشنل اسکول، اور اس کے اس پار سامنے جبل علی ریس کورس کا میدان ہے، جو سامنے جو آپ کو ٹیلے ٹبے نظر آ رہے ہیں، یہ گھوڑ دوڑ کا میدان ہے، دبئی کا مشہور ترین، اس کا نام جبل علی ریس کورس ہے۔ یہاں گھوڑوں کی ریسیں لگتی ہیں، گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہوتے ہیں۔ یہ جی سب سے چھوٹی گلی، اور اس گلی کے صرف ایک ہی طرف 3 بلڈنگیں ہیں۔ یہ اس کی آخری سٹریٹ نمبر 6 ہے، گلی نمبر 6، اور گلی نمبر 6 کی جب میں واپس مڑوں گا تو ہماری یہ گرین کمیونٹی کی سیر ختم ہو چکی ہوگی۔ تو اس کے اینڈ پہ وہی میرا میسج روزانہ کی طرح، ہر بار کی طرح، کہ اگر یہ میری کوشش یا کاوش آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ براہ کرم مہربانی کر کے میری حوصلہ افزائی کریں۔ میری حوصلہ افزائی کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ اس میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی گھر بیٹھے دبئی کی سیر کریں اور میری کڑوی کیسلی باتیں برداشت کریں۔ تو آپ میری حوصلہ افزائی کریں۔ ایک تو میرا واحد مقصد ایک ہی ہے، ایک تو اس چینل بنانے کا کہ ایک تو میں آپ کو دبئی کی سیر کروا دوں، اور دوسرا اگر میں کوئی باتیں کرتا ہوں، میں ہر بار کہتا ہوں کہ میرا مقصد صرف اور صرف اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں، بچوں، جو بچوں جیسے ہیں، ان کی اصلاح کرنا ہے، تاکہ ہمارے جو معاشرے میں صدیوں سے پھیلی ہوئی برائی ہی ہے، اس کا دین اسلام سے، معاشرے سے، اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری یہ پھیلی ہوئی برائی، ساس بہو کا جھگڑا جو ہے، یہ ختم ہو جائے۔ یقین کریں اگر ہمارے گھروں میں ساس بہو کا جھگڑا ختم ہو جائے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اس دنیا میں جنت میں رہیں گے، آپ کو اس دنیا میں جنت کی آسائشیں اور مزے محسوس ہوں گے۔ ساس ماں اگر بہو کو بیٹی سمجھے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کو ماں کا ادب اور ماں کی ریسپیکٹ نہ دے۔ صرف اور صرف سمجھنے کی دیر ہے۔ جتنی سپیڈ سے آپ گیند کو دیوار میں مارتے ہیں، اتنی ہی قوت اور سپیڈ سے گیند آپ کے پاس واپس آتی ہے۔ یہ بہت ہی کوئی لاکھوں میں ایک کوئی انتہائی بے حیا، انتہائی بد اخلاق ہوگی جو پیار کا جواب، محبت کا جواب پیار اور محبت سے نہیں دے گی، ورنہ آپ ماں بن کے تو دکھائیں۔
آپ ماں بن کے تو دکھائیں. یقین کرتا ہوں، یقین کہوں کہ آپ نندوں سے کہتا ہوں کہ آپ بہنیں بن کے تو دکھائیں. آپ کو محبت کا جواب انشاءاللہ دگنی محبت سے ملے گا. ریسپیکٹ کا جواب دگنی ریسپیکٹ سے ملے گا. عزت کا جواب آپ کو ڈبل عزت سے ملے گا. آپ بن کے دکھائیں. بڑھاپے میں جب آپ کسی کام کے نہیں رہتے، چارپائی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، آپ اٹھ کے روٹی نہیں پکا سکتے، روٹی نہیں بنا سکتے، تو پھر جب آپ جو عزت آپ نے کمائی ہوئی ہوتی ہے جوانی میں، جب آپ کے پاس جسم میں وجود میں طاقت کا غرور ہوتا ہے آپ کے پاس، تو جو آپ نے عزت کمائی ہوئی ہوتی ہے آپ کو وہی عزت ملتی ہے. بڑھاپے میں اگر آپ کو کوئی روٹی نہیں دیتا، کوئی آپ کی خدمت نہیں کرتا، کوئی آپ کے کپڑے نہیں دھوتا، تو وہ اس کا قصور نہیں ہے. جو آپ نے اس کو 20 سال 25 سال اپنی بہو کو عزت، ریسپیکٹ اور اخلاق کے درس دیے ہیں نا، وہی آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے. وہی آپ کو جواب دے رہی ہوتی ہے. آپ کی عزت کا جواب وہ اسی عزت سے دے رہی ہوتی ہے جو عزت آپ نے اس کو سکھائی ہے جوانی کے نشے میں، جوانی کے غرور میں، اور سینے پہ ہاتھ مار مار کے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، نکل جا میرے گھر سے، یہ میرا گھر ہے. سمجھ نہیں آتی بھئی تو جب اس خاندان کی بہو بنی تھی، یہ گھر تیرے باپ نے جہیز میں تو نہیں دیا تھا، اسی خامد نے تیرے لیے یہ گھر بنایا تھا نا، اور اسی خامد کی اولاد کو تم کہہ رہی ہو کہ نکل جا میرے گھر سے، یہ میرا گھر ہے. آپ کی یقین کرو آپ کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. تو جب آپ ایسے دھکے دے دے کے اپنے بیٹے کو گھر سے نکالو گی، تو چلو بیٹا تو آپ کا بیٹا ہے، وہ مجبور ہے، وہ آپ کی باتیں بھی برداشت کر لے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا. جب آپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکالے گی، آپ کی بہو کو دھکے دے دے کے نکالو گی، تو 20-30 سال کے بعد جب آپ کو ضرورت ہوگی کہ بہو آپ کی خدمت کرے، تو پھر آپ اس سے کس چیز کی توقع رکھو گی کہ وہ آپ کی کیا خدمت کرے. تو لہٰذا میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ میری کڑوی کسلی باتیں سنیں، اور ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے. کم از کم میرے ساتھ ایک وعدہ ضرور کریں، کہ کم از کم ایک وعدہ ضرور کریں کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، کبھی جب آپ تنہائی میں ہوں، اکیلے ہوں، تو کم از کم میری ان باتوں کو سوچیے گا ضرور کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. تو میری دوبارہ حوصلہ افزائی کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اپنے ارد گرد صفائی رکھیں. دوسروں پر انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، تو انشاءاللہ اپنے جسم کے اوپر پاکستان کا آئین، قانون اور اسلام نافذ کریں. انشاءاللہ میرا وعدہ ہے آپ ایک دن چمکتے دمکتے پاکستان میں رہیں گے. اپنے آپ کو ٹھیک کریں، دوسروں پر انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، تو یہ پاکستان ایک دن آپ کو جنت کا نظارہ پیش کرے گا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد.